واجبات 4 ہیں، 2 دھونا اور 2 مسح کرنا۔ تو جو دھونے ہیں وہ میں نے کہا تھا، ایک چہرے کا دھونا ہے اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا ہے، اور اسی طرح جو مسح کرنا ہے وہ سر کا مسح ہے اور دونوں قدموں کا مسح کرنا ہے۔ عرض کیا تھا کہ حجت تمام کرتے ہوئے آپ کے سامنے میں بتاؤں گا کہ ہاں جی وضو کرنا کیسے ہے، تاکہ میں کر کے آپ کو دکھا دوں، کہیں اگر کمی کوتاہی یا زیادتی اگر آپ کی طرف سے ہوتی ہے اس کو آپ جو ہے وہ دور کر لیں، تاکہ کسی قسم کا شائبہ باقی نہ رہ جائے۔ بچے ذرا ساتھ ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، وضو کرنے کے لیے واجب ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کے اعضائے بدن جو ہیں وہ پاک ہو۔ جہاں جہاں پانی کا جانا ہے یا جس جس جگہ پہ مسح آپ نے کرنا ہے وہ جگہ پاک ہو، وہ جگہ نجس نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے سب سے پہلے جو پانی لینا ہے، پانی مطلق لینا ہے، مضاف نہیں ہونا چاہیے۔ مطلق کیا؟ ابھی آپ نے شربت پیا، یہ مضاف تھا، یعنی خالص پانی ہونا چاہیے، اور صرف پانی سے ہی وضو ہوتا ہے، کسی اور چیز سے وضو نہیں ہوگا۔ آپ کہیں کہ میں ارک گلاب سے کر لوں، ہاں نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں میں کسی اور پانی سے کر لوں، میں صرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر الکوہل یا کوئی اس طرح کی اور دوسری چیز سے کر لوں، نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں کہ میں کسی کو اس کے اندر کوئی محلول میں ڈال لوں تاکہ جراثیم کش ہو جائے اور وہ جو ہے پانی اس سے میں کر لوں، نہیں، اس سے بھی نہیں ہو سکتا۔ پانی خالص چاہیے۔ بیٹا میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ سمندر کے پانی سے ہو سکتا ہے جی، سمندر کے پانی سے، سمندر جاری پانی سے ہو سکتا ہے، بہتے پانی سے ہو سکتا ہے۔ ہاں، پانی بس وہ ہو جو آپ کی ملکیت میں ہو، یا یہ ساری جو دریا سمندر یہ ہم سب کی اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت ہے، امام کا مال ہے تو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ تو اب جو پانی ہمارے پاس ہے کم از کم وہ ہمارا مباح ہونا چاہیے، وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس بھائی کا پانی کی بوتل پڑی تھی، بھٹی صاحب میں پڑی تھی، پیچھے سے اٹھا کے میں نے اس کا وضو کر لیا، بعد میں ہو گیا، میں تو راضی نہیں تھا۔ ہاں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کیسے؟ آپ نے وہ آپ کی اپنی ملکیت ہے، خریدنا پڑتا ہے، خریدو۔ اگر پانی نہیں سامنے بھی پڑا ہے، آپ کا نہیں ہے، وقت نکل رہا ہے تو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس کا حکم ہے تیمم کرو۔ جی، اتنی زیادہ سخت۔ پھر یہ کہ استعمال میں حرج نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہیں آپ اس کو پانی استعمال کر ضرر نہیں ہونا چاہیے، نقصان دے سکتا ہے، تیمم کرو۔ ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے کوئی چیز ایسی اس چیز میں آپ کے جیسے ناخنوں کے اندر میل ہے، نیل پالش خواتین لگا لیتی ہیں، ارک والی مہندی لگا لیتی ہیں، ہاں ایسی انگوٹھی جیسے یہ انگوٹھی ٹائٹ ہے، دیکھیں یہ اگر میں اس کو پہن کے وضو کروں گا مجھے یقین ہے یہ پانی ہر طرف سے بند ہے، پانی نہیں جاتا، میں اتار دوں گا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو پانی اور جلد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے۔ سب سے پہلے نیت کی جائے گی جی کہ میں کس چیز کے لیے وضو کر رہا ہوں، کل بتایا تھا، نیت کر لی کہ میں نماز مغربین پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے وضو کرتا ہوں، رفع حدث کے مباح عبادات کے واجب قربتاً الی اللہ۔ اب لینا ہے پانی، ہاں تو یہ میں اینک بھی اتاروں گا، میں اس کو بھی دور کر لیتا ہوں، اتنی آواز پہنچ جائے گی آپ تک۔ جی یہ پانی مجھے دیں، میں نیت کر لیے جی۔ اب میں نے یہ بھی دو مجھے، وہ دو پہلے مجھے، وہ ادھر بچو، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ وضو کے واجبات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کم از کم وضو جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں، آپ سب کی توجہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں نے پانی لیا، اتنا پانی، اور میں نے اب چہرہ دھونا جو واجب ہے، یہ میں نے اوپر پانی ڈالا، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے میں نے ٹھوڑی تک دھونا تھا، کل عرض کیا تھا بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی تک دھونا ہے۔
یہ آپ کو بھی ترتیب جو ہے اس طریقے کو فالو کرنا ہے. حکم آپ چاہے جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، کوئی بھی آپ احکام کی کتاب لے لیں، آپ کو یہی ملے گا، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی تک، ٹھیک ہے، اور چوڑائی میں 1 ہاتھ برابر، یعنی یہ انگلی اور یہ وسطی کے جو حصہ ہے اتنا ہم نے اوپر سے لے کے نیچے دھونا ہے. ٹھیک ہے، کتنا حصہ ہو گیا؟ اتنا. دایاں بایاں رہ گیا ہے، دائیں بائیں کو بھی مستحب ہے اوپر سے نیچے دھونا ہے. یہاں پہ آپ نے ایک چیز جو ملحوظ خاطر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی وضو ہم کرتے ہیں تو ہمیں جب احکام سکھائے جاتے ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی 1 پن برابر حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے. ایسے ہی ہے. ہاں، تو لیکن یہاں پہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو ہم نے آنکھوں کا یہ جو حصہ ہے، یہ جو پلکیں ہیں، پلکیں اس کے والا یہ جو ماس ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی اس کے اندر آتا ہے. ہم نے اس کو ہمیشہ جو ہے اس کو اوپر سے ہاتھ پھیرا اور جانے آئے لی جی. تو یہ بھی ہم نے اس کو بھی ادھر تک بھی پانی پہنچانا واجب ہے. نتنوں کے نیچے یہاں پہ یہ جو جگہ ہے اس کو بھی دھونا واجب ہے. اگر کوئی میل ادھر لگی ہوئی ہے، کوئی مٹی ہے جو پانی اور جلد کے درمیان حائل ہے، اس کو پہلے صاف کرنا ہے. تو یہاں پہ ایک چیز جو باریکی ہے وہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا، یوں پانی لیا، یوں دائیں سے یوں رگڑ کے بائیں لے آتے ہیں، پھر ادھر سے ادھر لے کے آنا. جب بھی آپ نے کرنا ہے آپ نے بالوں کی اگنے کی جگہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہی اس ہاتھ کو حرکت دینی ہے. توجہ ہے، باریکی کا پتہ چلا. ہاں، کہ ہمیشہ ہاتھ اوپر سے نیچے لے کے آنا ہے. کیوں؟ بالوں کے اگنے کی جگہ ابتدا ہے اور انتہا کیا ہے؟ یہ ٹھوڑی ہے. اوپر سے یہ نیچے تک ہر دفعہ ہاتھ اٹھا لینا ہے، پھر اوپر لے جانا ہے. اور آنکھوں کو بھی اسی طرح آپ نے 1 دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ دھونا مستحب ہے. یہ آپ کا ایک عمل واجب ہو گیا. ہاں، جس کی بڑی داڑھی ہے، داڑھی جو ہے وہ داڑھی کے نیچے تک جلد تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. جن کی تھوڑی ہلکی سی داڑھی ہے وہاں جلد تک پانی پہنچانا واجب ہے جی. ہاں جی. اب یہ ایک چہرہ واجب تھا وہ میں نے دھو لیا. اب دوسرا واجب ہے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا. کونی بیچ میں داخل ہونی چاہیے، انگلیوں کے سروں تک ہم نے اس کو دھونا ہے. 1 دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ مستحب ہے. یہ میں نے پانی لیا جی، یہ میں نے کونی کو اوپر سے دھویا اور یہ اوپر سے لے کے میں نے ان کے اطراف اصابع انگلیوں کے اطراف تک میں نے دھو لیا ہے. اور یہ اندر سے بھی باہر سے بھی ہر طرف سے میں نے دھویا ہے. کیونکہ یہاں پہ بھی وہی بات جو اوپر منہ پہ میں نے کہی تھی کہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی تک دھونا کہا گیا ہے، یہاں پہ بھی کہا گیا کہ ہاں جی من المرافق، اس مرافق سے کونی سے لے کے اطراف اصابع انگلیوں کے ارد گرد تک آپ نے دھونا ہے. اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ اوپر سے نیچے ہی دھونا ہے. ہم نے اس طرح کر کے ملنا نہیں ہے. تو ہم نے ہر دفعہ یہ کر لیا، اچھے سے میں نے اس کو کر لیا. یہ کونی کا جو یہ ماس ہے، یہ جو جمع ہو جاتا ہے، جو اکثر اوقات ہم چھوڑ جاتے ہیں دھونے میں، اس کی طرف آپ نے خاص توجہ کرنی ہے. کیونکہ اس کو اس جگہ پہ بھی پانی پہنچانا واجب ہے. تو جو پانی میں نے لیا تھا اگر میں نے ایسے کر کے دھو دیا تو ماس جمع ہوا ہے، اکٹھا ہو گیا نا. ہاں، جلد کٹھی ہو گئی، ہمارا قصور نہیں ہے، لیکن عقل دی اللہ نے. اس طرح کرو ٹائٹ ہو جائے گی تو آپ ادھر پھیرو گے تو اس جگہ پہ پانی پہنچ جائے گا. کیوں؟ ہم نے پن پوائنٹ بھی نہیں چھوڑنا ہے. تو یہ اتنی زیادہ جلد جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہے. آپ ذرا دیکھیے گا، آپ کو ملاحظہ ہوگا کہ یہ اکثر ہم جو ہے چھوڑ جایا کرتے تھے جی. تو یہ دھونا ہے اور ہر دفعہ اوپر سے لے کے نیچے تک. ابھی کیونکہ میرا تھوڑا خشک ہو گیا ہے، اب یہ اسی طریقے سے 1 دفعہ دھونا واجب تھا، وہ اوپر سے آپ نے پانی ڈالنا ہے. خواتین نے اندر سے ڈالنا ہے ہر دفعہ، ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ دوسری دفعہ اگر مستحب پانی لیتا ہوں تو اندر سے لے کے میں اس کو مل لیتا ہوں. لا بھائی
تھوڑا سا پانی. اچھا وضو کے لیے شرط جو دوسری ہے کہ وضو آپ نے خود کرنا ہے. یہ جو کام میں نے کیا یہ بھی مکروہ ہے، کسی سے مدد لینا. ٹھیک ہے، تو اپنا وضو خود کرنا ہے. تو اب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ میں نے اس بازو کو نہیں کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ساکن رکھنا ہے، اس کو حرکت دینی ہے. توجہ ہے. اب یہ ہو گیا. اب یہاں پہ یہ جو تری ہے اسی سے میں نے اس کو ملنا ہے، اندر سے ملنا ہے اور اس طرح کر کے میں نے اینڈ تک اس کو لے کے جانا ہے. بھائی اس کو بھی پکڑ لیں. اب پانی لیا میں نے، یہ واجب پانی اب لے رہا ہوں. کیوں؟ اسی سے ہم نے مسح کرنا ہے. یہ واجب پانی لیا کونی کے اوپر سے، یہ دیکھیں میں نے ٹائٹ کی، ماس جو ہے وہ ٹائٹ ہوا، وہاں تک چلا گیا. اب یہ میں نے اس کو حرکت نہیں دی، یہ میں نے یہ انگلیوں تک اس کو کھینچ کے لے کے آیا ہوں. آپ کو دکھ رہا ہے؟ ہاں. تو یہ دیکھیں یہ میں نے جو دو چیزیں دھونی تھی جو واجب عمل تھا وضو میں وہ میں نے انجام دے لیا. اب ہے سر کا مسح. سر کا مسح اسی طریقے سے کرنا. سب سے پہلے سر کے کس حصے سے کرنا ہے؟ وہ سر کے چوتھائی حصے سے جو سامنے والا ہے، جو ماتھے کے ساتھ مل رہا ہے، ادھر مسح کرنا ہے. کتنا؟ لمبائی میں اس انگلی کے برابر، چوڑائی میں کم از کم 3 انگلیاں آپ کی ہونی چاہیے جس کا مسح آپ نے کرنا ہے. تو ہمارے سامنے یہ مقدار، اتنی مقدار میں ہم نے مسح کرنا. ٹھیک ہے. حکم ہے یہاں پہ رکھو، ہلکا سا کھینچو، بال اگنے کی جگہ سے پہلے تک چھوڑ دو. یہ پھر سے دیکھیں، یہ میں نے یہ کیا، ہلکا سا یہاں تک لے آیا. اب یہاں پہ میں نے سر کو حرکت نہیں دینی، میں نے اپنے ہاتھ کو حرکت دینی ہے اور ایک ہی دفعہ یہاں پہ بالوں کے اوپر سے کھینچ کے ماتھے پہ اگر لگ گیا تو وضو باطل ہو جائے گا. بال ماتھے پہ نہیں لگنا چاہیے، سر کے اوپر کا مسح ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اب یہاں پہ ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم پہلے کرتے ہیں جی مانگیں نکالی اور یوں کیا. یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ 3 آپ کو ادھر سے دکھ رہی ہیں، لیکن ادھر سے دیکھیں تو 1 دکھ رہی ہے. تو ہم نے کہا کم از کم مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ میں نہیں کہہ رہا، جو حکم ہے وہ بتا رہا ہوں کہ کم از کم چوڑائی میں مقدار 3 انگلیوں کے برابر ہونا چاہیے. تو یہ انگلیاں کم از کم اتنی ہونی چاہیے. یہ جو انگلیاں ادھر ہیں یہ 1 برابر ہے. جی یہاں پہ تھوڑی سی ٹیڑھی کر لیں، اس کو آپ کر لیں. بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ تری ہے، سر پہ یوں ہاتھ رکھیں، ہلکا سا کھینچ دیں، مسح ہو جائے گا. آسان ہو گیا جی. ابھی اسی تری سے جو تری ہم نے وضو والی اس ہاتھ کی تھی، سر کا مسح کر لیا، اسی سے ہم نے پاؤں کا مسح کرنا ہے. کیسے؟ دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے، بائیں پاؤں سے بائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے. تو اب یہاں پہ بھی تھوڑی سی دقت ہے کہ میں نے کسی جگہ پہ اس پاؤں کو ٹکانا ہے. ٹھیک ہے، ٹکا کے میں نے اس طریق کو یہاں سے لے کے انگلیوں سے، پاؤں کی انگلیوں سے لے کے یہاں کاف تک، یہاں تک جو ابھار ہے یہاں تک کھینچ کے لے کے آنا ہے. پھر سے دیکھیں، یہاں سے رکھ کے یہاں تک کھینچ کے لے کے آنا ہے. دائیں پاؤں کا دائیں ہاتھ جو تری ہے اسی سے مسح کرنا ہے، پانی نہیں لینا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے اب یہاں تک، اب اس پاؤں کو حرکت نہیں دینی. ہمارے دوستان جب وہ سنک میں وضو کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو یوں کرتے ہیں یوں. ٹھیک ہے، تو ادائے بدن جو ہے ہلا تو اتنا ہلا تو وضو باطل. ٹھیک ہے، اس کو ٹکانا ہے یا خود پکڑ کے رکھو، یوں پکڑ کے یہاں تک آپ نے کرنا ہے. کہیں اب یہ کہ ہاں جی اس کو اور آسان کر دیں کہ یہ ہلتا بہت ہے، اس کو ٹکا دیں، ادھر رکھے، تھوڑا سا اس طرح کر کے حرکت دے دیں، آپ کا مسح پاؤں کا دائیں کا ہو جائے گا. اسی طرح بائیں کا پکڑا، یہ یہاں تک آپ نے لے کے آنا ہے. نہیں تو یوں ہاتھ رکھیں، تھوڑا سا کھینچیں تو آپ کا مسح ہو جائے گا. تو کیا کرنا تھا وضو کے اندر؟ چہرے کا دھونا تھا، بال کے اگنے کی جگہ سے لے کے ٹھوڑی تک ایک دفعہ دھونا جو ہے واجب تھا، دوسری دفعہ جو ہے وہ مستحب تھا. پھر دائیں ہاتھ کا کونی سمیت دھونا تھا، پھر بائیں ہاتھ کا کونی سمیت دھونا تھا، پھر سر کا مسح تھا، پھر دونوں پاؤں کا مسح تھا. یہ آپ نے انشاءاللہ جو ہے اسی طرح آپ کرتے ہوں گے. اگر نہیں کوئی کمی زیادتی اگر اس کے اندر ہے، جو ایکسٹرا کام آپ اس میں کرتے تھے وہ جو ہے وہ
وہ جائز نہیں ہے۔ اعضائے وضو کو ہلانا ٹھیک نہیں ہے، جیسے آپ نے یہ اس کا مسح کیا ایسے نہیں کرنا، تھوڑا بہت ہل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ تو وہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ آئندہ جب وضو کریں گے تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ کوئی سوال ہو تو بعد نماز میں یہاں پہ اس کے علاوہ جو کولی کرنی ہے، جو ناک میں پانی ڈالنا ہے، جو اس سے پہلے پاؤں کا دھونا ہے، یہ سب جو ہے مستحبات میں سے ہے۔ اگر پاؤں نجس ہے تو وضو سے پہلے پاؤں دھونے، جی نجس ہیں، اگر نہیں نجس تو پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔